انسان میں سے کسی نے کبھی بھی جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت اور جہنم دکھلائے گئے ہیں، لیکن پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا وجود ہی سوالیہ نشان اس پر لگ جاتا ہے اس اصول کی وجہ سے۔ تو اب یہ کیسے تسلیم کریں کہ اللہ پر یقین بغیر دیکھے ہوگا؟ یہ کیسے مانے کہ جنت اور جہنم پر ایمان بغیر دیکھے آئے گا؟ یہ کیسے تسلیم کریں کہ روز جزا کے اوپر ایمان بغیر کسی مشاہدے کے ہوگا؟ یہ کیسے مانے کہ جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جبکہ ہم نے کسی ایک فرشتے کو نہیں دیکھا، جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی؟ تو بغیر دیکھے ایمان لانا، بغیر دیکھے یقین کرنا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال راسخ ہو جائے تو یہ بنیادی خرابی ہے۔ یہیں سے انسان کے ارتداد کا، الحاد کا اور تشکیک کا سفر شروع ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اس وقت مانیں گے جب کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے یا جب کہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ جو خرابی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں تشکیک کا بیج پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اصول کو وہ ہر جگہ نافذ کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس چیز کو بھی میں یقین کرتا ہوں، مسئلہ ہے مجھے یقین ہے کہ دہلی ایک شہر ہے، اس لیے کہ میں نے دہلی شہر دیکھا، مجھے یقین ہے کہ فلاں آدمی موجود ہے چونکہ فلاں آدمی سے میری ملاقات نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ کناٹ پلیس بھی موجود ہے چونکہ کناٹ پلیس میں نے دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا مشاہدہ ہے، اور اس مشاہدے کی بنیاد پر ہم چیزوں کا یقین کرتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کو ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو، انسان میں سے کسی نے کبھی بھی جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت اور جہنم دکھلائے گئے ہیں، لیکن پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا وجود ہی سوالیہ نشان اس پر لگ جاتا ہے اس اصول کی وجہ سے۔ تو اب یہ کیسے تسلیم کریں کہ اللہ پر یقین بغیر دیکھے ہوگا؟ یہ کیسے مانے کہ جنت اور جہنم پر ایمان بغیر دیکھے آئے گا؟ یہ کیسے تسلیم کریں کہ روز جزا کے اوپر ایمان بغیر کسی مشاہدے کے ہوگا؟ یہ کیسے مانے کہ جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جبکہ ہم نے کسی ایک فرشتے کو نہیں دیکھا، جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی؟ تو بغیر دیکھے ایمان لانا، بغیر دیکھے یقین کرنا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال راسخ ہو جائے تو یہ بنیادی خرابی ہے۔ یہیں سے انسان کے ارتداد کا، الحاد کا اور تشکیک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ بغیر دیکھے مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مفر نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جب کسی چیز پر یقین کریں تو دیکھ کر ہی کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بغیر دیکھے دسیوں بیسیوں چیزیں ہیں کہ جن پر ہم یقین کیے ہوئے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم سب سے پہلی چیز کہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہماری اپنی شخصیت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہے، تو آپ سب یہ کہیں گے کہ بالکل دیکھا ہے۔ آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں۔ جسم آپ نہیں، جسم آپ کی سواری ہے۔ آپ اس سواری کو تو دیکھتے ہیں، اس سواری کے مسافر کو نہیں دیکھتے۔ اس کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن اس کے وجود کے آپ قائل ہیں، اور اس لیے قائل ہیں چونکہ آپ خود سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ موجود ہیں۔ ایک بہت مشہور فلاسفر گزرا ہے، اس کا نام ہے کانٹ۔ وہ یہ کہتا ہے، اس کا انگریزی عبارت بہت مشہور ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ I think therefore I am، یعنی میں سوچتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں۔ اس کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جس شخص کو آئینے میں دیکھا، یا اگر آپ کسی دوست کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دوست کو کی شخصیت نہیں ہے، وہ دوست کا نفس نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا نفس نہیں ہے، وہ اس نفس کی سواری ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلا کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی لاش کسی جگہ رکھی ہوئی ہو،
تو آپ کیا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی لاش پڑی ہے، یہ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب پڑے ہیں، فلاں صاحب تو جا چکے. انتقال، انتقال کا معنی انتقال یعنی یہاں سے وہاں چلے گئے، اگلے عالم میں چلے گئے. اب یہ کہ بھئی لاش تو وہی رکھی ہے، کدھر چلے گئے؟ چونکہ وہ ادھر جو تھے وہ بطور اس جسم کو بطور سواری کا استعمال کر رہے تھے. اب اس سواری کا مسافر کہیں اور چلا گیا، وہ سواری رہ گئی. جس طریقے سے آپ کسی گاڑی میں اگر کہیں آئے، میں بھی گاڑی میں آیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ گاڑی کا نام مفتی یاسر ہے. بھائی وہ الگ ہے، مسافر الگ ہے اور گاڑی الگ ہے. ایسے ہی آپ کی شخصیت الگ ہے اور شخصیت جس جسم کی سواری کر رہی ہے وہ جسم الگ ہے. تو جب ہم اپنے آپ کے وجود کے قائل ہیں اور 1% بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس میں شک کریں کہ ہم موجود ہیں یا نہیں، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہیں جبکہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، تو ثابت ہوا کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر بغیر دیکھے ایمان لایا جاتا ہے. یہ مسجد بنی ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس مسجد کو بنتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جو یہاں آئی مسجد انہوں نے بنی بنائی دیکھی. لیکن کیا یہ مسجد خود سے بن گئی؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی پلاننگ ہوگی، کچھ لوگوں کے ارادے ہوں گے، پھر ایک انجینئر ہوگا، آرکیٹیکٹ ہوگا، کانٹریکٹر ہوگا، مزدور ہوں گے، مستری ہوں گے، یہ سارے کے سارے ہوں گے. اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ یہ مسجد کو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بنا رہا تھا، میں بنانے والے کو میں نہیں دیکھ سکا، لہٰذا بنانے والا نہیں، یہ کہنا غلط ہوگا. آپ نے مسجد کو دیکھا ہے تو اور اس کے بنانے والے کو نہیں دیکھا ہے، اس کے باوجود وہ بنانے والا موجود ہے اگرچہ آپ نے نہ دیکھا ہو، اور آپ کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسجد خود سے خود نہیں بن سکتی. اور آگے بڑھیں، اب آپ سائنس کی دنیا میں آ جائیں. آپ نے ارتقاء کی جو کا نظریہ ہے اس کے بارے میں سنا ہوگا، نظریہ ارتقاء جس کو انگریزی میں ایوولوشن کہا جاتا ہے. اور عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایوولوشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بندر تھا. ہم مذاق میں تو کہہ دیتے ہیں، جب ہمارا مرتدوں سے ملحدوں سے واسطہ مطلب پڑتا ہے تو ہم ان سے کہہ دیتے ہیں بھائی تم بندر کے بچے ہو، ہم سے کیا بات کر رہے ہو. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. یعنی ایوولوشن نظریہ ارتقاء کے مطابق بھی یہ ماننا کہ انسان کبھی بندر تھا غلط ہے، بلکہ انسان ترقی کرتا کرتا ارتقاء کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اب میں جو الفاظ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ الفاظ شاید آپ نے پہلی مرتبہ سن رہے ہو یا اس سے پہلے سنے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ذہن سے نکل گئے ہوں. ہم لوگوں کو سائنس کی اصطلاح میں، یعنی جو انسان ہے، قطبہ انسانی ہے، سائنس کی اصطلاح میں اس کو ہومو سیپینس کہا جاتا ہے. ہومو سیپینس کے معنی آتے ہیں حکیم اور دانا شخص. تو ہمارے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، عقل ہے، اس لیے ہمیں ہومو سیپینس کہا جاتا ہے. ہم سے پہلے یعنی ہم ترقی کر کے ہومو سیپینس بنے ہیں. پھر تقریباً 10 لاکھ سال پہلے ہم لوگوں کو یا اس انسانی کنبے کو ہومو سیپینس نہیں بلکہ ہومو اریکٹس کہا جاتا تھا. اس سے پہلے ہومو ہیبلس کہا جاتا تھا. اس سے پہلے ایسٹرولوپیتھیکس کہا جاتا تھا، اور یوں پیچھے چلتے رہے عجیب و غریب اصطلاحات آپ کو ملتی رہیں گی. 5 ملین 6 ملین سال کا ڈیٹا سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ ڈیٹا اس طریقے سے موجود ہے کہ جب مختلف ملکوں میں کھدائی ہوئی، زمین میں نیچے گئے تو دیکھا کہ الگ الگ انسانی ڈھانچے مل رہے ہیں، لیکن کوئی ڈھانچہ تو ایسا ہے جو موجودہ انسانوں کے جس سے مشابہت ہے، اور کچھ ڈھانچے ایسے ہیں کہ جن کی مشابہت بہت کم ہے. اور اس طریقے سے جیسے جیسے نیچے کھدائی ہوتی رہی ڈھانچے الگ الگ ملتے رہے. ان کو انگریزی میں فاسلز کہا جاتا ہے. فاسلز کا مطلب ہے ہڈیوں کے ڈھانچے. اب ان ہڈیوں کے ڈھانچوں پر تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ہڈی 1 لاکھ سال پرانی ہے، یہ ڈھانچہ 2 لاکھ سال پرانا ہے، یہ ڈھانچہ 5 لاکھ سال پرانا ہے. اور اس طریقے سے ان تمام ڈھانچوں میں تھوڑی بہت مماثلت اور مشابہت ہے، لیکن یہ موجودہ انسانوں کے ڈھانچے نہیں ہیں. اس لیے ہر ڈھانچے کو الگ الگ نام دے دیا گیا اور یہ کہا کہ یہ ہومو ہیبلس ہیں، یہ ہومو اریکٹس ہیں، یہ ہومو جو بھی ہے، اس طرح کے نام سارے دے دیے گئے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، جب ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ نے ارتقاء ہوتے دیکھا ہے؟ کوئی بھی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ارتقاء ہوتے دیکھا ہے، وہ آدمی اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے. ارتقاء کو دیکھنا ممکن ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ارتقاء ہوتا ہے
وہ 5 लाख साल 10 लाख साल लाखों सालों में होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों में इर्तिका होता है। किसकी उम्र इतनी है कि वो लाखों साल तक इर्तिका होते देखता रहे? इर्तिका होना, उसको उसका मुशाहिदा करना मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद पूरी साइंसी दुनिया इर्तिका को तस्लीम करती है। इसके बावजूद तमाम लोग कि जिनके जहनों में शुकूक और शुबहात हैं, वो ये मानते हैं कि हम होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस से बनकर होमो सेपियंस बने हैं, और हमारे पास जो दलील है वो फॉसिल्स हैं, यानी हड्डियां हैं। तो ये कह सकता है कि हड्डियां तो देखी हैं। अब अगर आप थोड़ा सा साइंसी मिजाज रखते हो तो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। मैंने इस मौजू के ऊपर बहुत गुफ्तगू भी की है और वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद भी है। ये जो हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर तहकीक होती है, फॉसिल्स जिसको कहा जाता है, इससे बड़ा स्कैम साइंस की दुनिया में आज तक नहीं हुआ। स्कैम का लफ्ज तो समझते हैं सब लोग। फोन के ऊपर आपके कोई कहता है कि जी हम फला जगह से बोल रहे हैं, और आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, और बहुत सी खवातीन घरेलू वो अकाउंट नंबर दे देती हैं और अकाउंट से पैसा निकल जाता है। तो ये जो सारे साइंटिस्ट हैं, ये आम लोगों को घरेलू खवातीन नहीं समझते और उनके साथ स्कैम करते रहते हैं। और स्कैम क्या है? वो ये है कि उन्होंने झूठे आदाद और शुमार तैयार की और कहा कि ये हड्डी 1 लाख साल पुरानी, ये हड्डी 5 लाख साल पुरानी, और इस तरीके से वो लोगों के जहनों में ये बिठा देते हैं कि हमारे पास इतने मजबूत सबूत हैं कि जिनका इंकार नहीं किया जा सकता। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक बच्चा जो पहली क्लास में है, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास से यही पढ़ता आ रहा है कि हमारे जो आबा व अजदाद थे उनको ये कहा जाता था, और उनकी हड्डियां इस तरीके से मिली, अफ्रीका में, तंजानिया में मिली, बेल्जियम में मिली, मलेशिया में मिली, और फला फला साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया। जब आप तीसरी क्लास से यही पढ़ते रहेंगे, और 12वीं क्लास में भी नहीं बल्कि कॉलेज में जाकर जब आप साइंस पढ़ेंगे वहां भी यही पढ़ेंगे, तो ये ईमान और यकीन का हिस्सा बन जाता है कि वाकई इर्तिका हुआ होगा, चूंकि इंसानियत के पास इस तरह के सबूत मौजूद हैं। लेकिन जब तहकीक की जाती है तो इनमें से अक्सरियत झूठ निकलती है। तो साबित यह हुआ कि हम दुनिया में बहुत सारी चीजों पर ईमान लाए हुए हैं बगैर देखे। एक और मिसाल जहन में आई, वो मिसाल है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स किसको कहते हैं? हमारी जो कायनात है इसको यूनिवर्स अंग्रेजी में बोला जाता है। एक इस वक्त साइंसी नजरिया है कि हमारी ये कायनात तन्हा नहीं है, बल्कि इस कायनात के अलावा और भी कायनातें हैं। इसीलिए ये नजरिया पेश किया गया मल्टीवर्स का। अब यहां कोई पूछे कि भाई आपने अपना यूनिवर्स आज तक पूरा नहीं देखा, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने इस निजाम शमसी को पूरे को डिस्कवर कर लिया। आज तक ना नासा ने, न इसरो ने, न किसी दूसरे साइंसी इदारे ने ये कहा हो कि नहीं इस निजाम शमसी में जो कुछ है उससे हम वाकिफ हैं। ये मुमकिन नहीं है। जब निजाम शमसी से वाकिफ नहीं है तो इस कहकशा से वाकफियत नहीं है। ये कहकशा एक नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे इस कायनात के अंदर मौजूद है। जब हमें अपनी कहकशा का नहीं पता तो फिर दूसरी जो कहकशाएं हैं उनका कैसे पता होगा? इस पूरी कायनात का कैसे पता होगा? और इस कायनात के अलावा जो दूसरी कायनातें कैसे पता होगा? इसके बावजूद साइंस इस चीज को तस्लीम करती आ रही है कि एक कायनात नहीं बल्कि बहुत सी कायनातें हो सकती हैं। तो भाई जब आपने देखा नहीं तो मान कैसे लिया? इससे यह साबित हुआ कि ये जो उसूल है यह अक्सर व बेशतर टूट जाता है। इस उसूल में तनासुब और तवाजुन नहीं है। लेकिन जैसे ही इलाहियात का मसला आता है, खुदा का, खुदा के रसूल का, जन्नत और जहन्नम का, रोजे हश्र का, जिन और मलाइका का, फौरन ये उसूल लेकर आते कहते भाई हमने तो देखा ही नहीं देखा तो माने कैसे? तो जब कोई भी शख्स आपसे ये सवाल करे तो कभी भी आप दिफाई पोजीशन पे ना आए, आप इकदामी पोजीशन दें। और इकदामी पोजीशन का मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर उससे ये सवाल करें कि अगर तुम्हारा ये उसूल है कि तुम उसी चीज को तस्लीम करोगे जिसको देखोगे, तो ये उसूल तुम दिन में 10 मरतबा तोड़ते हो, तो पहले तुम इस उसूल को साबित करो, फिर हम जवाब देने के पाबंद हैं। आप जवाब देना शुरू कर देंगे तो ये बुनियादी गलती होगी, क्योंकि इसका गलत सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, सही सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अगर गलत सवालों के जवाब दिए जाएं तो वो जवाब गलत होगा, क्योंकि सवाल ही गलत है। तो पहली खराबी तो ये है कि लोगों के जहनों में ये चीज बैठी है और ये गलत उसूल उनके जहनों में रासिख हो गया है।